گئے تو اے میرے غلام سن، میدان محشر میں ان کے آنسوؤں کا تو ذمہ دار ہوگا۔ ڈاکٹر کہتا ہے بس اسی جملے سے میرے اندر کا کفر باہر آ گیا، اسلام اندر آ گیا۔ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا ہائے اسلام ہائے، جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ بوڑھوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ ہائے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ سب سے بہتر دین کیا کہا تھا حضور نے؟ سنے مدینہ شریف میں میرے آقا نے کیا کہا تھا۔ اشرف بھائی بڑی پیاری بات ہے، پہلے کے دور میں ایک جھولا ہوتا تھا، اس میں آلو ہوتا تھا، سیب ہوتا تھا، تو دیکھنے والوں کو پتا چلتا نہیں تھا کہ لایا کیا جا رہا ہے بازار سے۔ کسی غریب نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ آلو ہے، ٹھیک ہے، اور کسی امیر نے سمجھا اس میں سیب ہے، اور کسی کو کنفرم پتا ہوتا نہیں تھا کہ جھولے کے اندر کیا ہے۔ آج کے دور میں دو بڑی بڑی پولیتھین ہوتی ہے، اس میں برگر ہوتے ہیں، چاؤمین ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، سیب سنترے کیلے ہوتے ہیں۔ آدمی گاڑی وہاں پارک کرتا ہے، پھر یوں دونوں ہاتھوں کی تھیلیاں ٹانگتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی تھیلیاں وہ اپنے گھر لے کے آتا ہے۔ تقریباً 2500 غریب اور بھوکے بچوں کی نظریں ان پولیتھین میں رکھے ہوئے سامان پر پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو۔ جب اتنا قیمتی سامان لے کے آپ اپنے گھر میں انٹری کرتے ہو تو کچھ محلے کے ایسے بچے ہیں جو رونے لگتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں ہمیں سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی، اور پڑوس کے گھر میں ابھی میں نے دیکھا ہے اس کے گھر میں کیلے بھی آئے ہیں، سنترے بھی آئے ہیں، سیب بھی آئے ہیں، برگر چاؤمین کیڈبری اور چپس بھی لایا اس کے باپ نے۔ ماں کہتی بیٹا سو جا، چپ ہو جا، تجھے کس نے کہا تھا اس کے دروازے پر جانے کی؟ وہ بچہ کہتا ہے میری ماں اس کا باپ تو لے کے آتا ہے، میرا باپ کیوں نہیں لے کے آتا؟ اس بچے کی ہائے، اس بچے کی آہ، اس بچے کی نظر کا وہ درد اگر اسی فروٹس کے ساتھ چپک گیا تو جو اسے کھائے گا سب بیمار ہو جائے گا۔ لہٰذا صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 2 درجن کیلا خریدا تو 2 کیلا کسی غریب کو دے کے آنا، وہ بھی اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، تیرے بچوں کے کھانے سے پہلے اسے دیکھنے کے بعد ہی پیٹ بھر جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین میری ماں بہنوں سنو، کیونکہ گھر پہ تم رہتی ہو، یہ گھر کے تمہارے شوہر اور برادران یہ باہر چلے جاتے ہیں اور دن بھر تمہیں گھر کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ غریبوں سے محبت کرو، اگر گوشت آیا ہو تو حضور فرماتے ہیں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، 1 بوٹی اور تھوڑا سا سالن کسی غریب پڑوسی کو دے دیا کرو۔ محبت سے بولو، ایسا کرو گے کیا دقت ہے؟ کرو گے انشاءاللہ۔ ایک سسٹم ہے، یہ پڑوسی کی بات کی، حقوق کی بات کی میں نے، اسلام مذہب نے حقوق کی بات کی ہے، اسی حقوق کی ادائیگی کے بعد چمکتا ہے اسلام، تو دیواروں پہ لکھا رہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اشرف بھائی آج کے دور میں پیسے لوگوں کے پاس بہت ہے، اتنے پیسے آ گئے کہ اگر پڑوس کے کسی نے 10,000 روپے کا موبائل لے لیا تو پھر اس کا پڑوسی ہے وہ کہتا ہے کہ ابو یہ کیا بات ہے، آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں، وہ غریب بچہ 10,000 کا موبائل لے کے ٹہلتا، میرے لیے آپ کچھ لائے؟ تو کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے ابھی رکو، سوچ رہا ہوں کچھ پیسے جمع کر لوں، مدینہ شریف ہوا ہوں تو پھر لے کے آؤں۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے 100 روپے کھلونا چاہیے تو باپ اسے 200 روپے کا لے کے آتا ہے۔ صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ یہ غلط تم کرتے ہو، اگر بیٹا کہتا ہے کہ مجھے 100 روپے کا چاہیے کھلونا تو یہ کہہ دیا کرو بیٹا تجھے 500 روپے کا لاؤں گا، لیکن تجھے 100 مرتبے مدینے والے پر درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ بولو 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 بولو، کیا دقت ہے بھائی؟ اگر آپ اپنے بچے کو 10 روپے دے، پکڑ 10 روپے، لیکن پہلے ایک مرتبہ مجھے کلمہ سنا، کیا دقت ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے اسے بیٹے ایک مرتبہ تو مجھے قل واللہ احد شریف سنا دے، تجھے 10 روپے دوں گا، کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو گے تو بچہ جس گلی سے گزرے گا آواز آئے گی ان الدین عند اللہ الاسلام، واقعی سب سے بہتر دین ہے۔ اب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا آپ نے تو بچے آوارہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں سروے جو کیا جائے گا اس کی رپورٹ بعد میں آئے گی، لیکن ابھی حقیقت یہ کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ذلت کی پوزیشن پر اگر کوئی ذات ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ سمجھ گیا آپ؟ سروے کیا گیا ہے سب سے گھٹیا اگر نچلے پائیدان پر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا لندن میں؟ اس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان، وہ عیسائی تھا اور بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا تھا دنیا کا سب سے عظیم انسان مدینے والے آئے۔
پھر کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے. پھر کہتا ہے دنیا کا سب سے بہتر مذہب مذہب اسلام ہے. اس سے پوچھا اخبار والوں نے صاحب یہ کیا میٹر ہے؟ سب سے عظیم انسان مدینے والے اور سب سے اچھی کتاب قرآن اور سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، سب سے اچھی قوم کون سی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بات کی بات ہے، سب سے گھٹیا قوم کے بارے میں کہو تو بتا دو. تو اخبار والوں نے بتائیں صاحب، تو وہ کہتا ہے سب سے گھٹیا قوم مسلمانوں کی ہے. تو پھر پوچھا گیا ایسے کیسے ہو گیا جب قرآن کے پڑھنے والے یہی ہیں، حضور کے ماننے والے یہی ہیں، اسلام کے فالوور یہی ہیں، تو اتنے گھٹیا کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ کی آنکھ میں آنسو تھے. وہ کرسچن بولا اتنا پیارا نبی پا کر، اتنی عظیم کتاب پا کر، اتنا عظیم مذہب پا کر کے مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. ان سے ذلیل اور گھٹیا قوم کون ہو؟ آج ہندوستان کا سروے ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو مسلمان ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر خاندان کی لڑکیاں اپنی عزت بیچنا چاہتی ہیں تو مسلمانوں کی. استغفر، یعنی لڑکوں کا یہ عالم ہے شراب کی طرف مائل ہے اور لڑکیوں کا عالم یہ کہ عزتیں بیچ کے بڑی بننا چاہتی ہیں. استغفر اللہ. حضور پر درود پڑھنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں جا رہی بھائی؟ کون پرسان حال ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہ بتایا میرے بیٹے اسلام یہ ہے، 10,000 کے موبائل کی جگہ 50,000 کا موبائل کمپٹیشن میں لا کے دے دیا، رات رات بھر نالی کے پاس کھڑے ہو کے بچے گیم کھیلیں گے، چیٹنگ کریں گے، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے باتیں کریں گے، موبائل کی اسکرین پر فلم دیکھیں گے. یہ بتاؤ کہ جب ہمیں ایک گلاس پانی کی پڑے گی ضرورت تو یہ بچے موبائل میں بزی ہوں گے، پانی کون لا کے دے گا؟ ہم بڑھاپے کی دہلیز پر ان کی مدد چاہیں گے، یہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو موبائل دے رکھا. موبائل سے اچھا نہ ان کا کوئی باپ ہے، موبائل سے بہتر نہ ان کی کوئی ماں ہے، موبائل سے بہتر نہ ان کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی بزنس ہے. موبائل ان کی زندگی ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. سنیں اگر پیسے آ گئے تو لوگوں کے پاس کیسے خرچ ہوتے تھے مدینے شریف میں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد آئیں گی انشاءاللہ. آپ ادھر توجہ دیجئے بھائی، بہت زیادہ دیر میں آپ لوگ آ رہے ہیں اور رات ہے، یہ آپ کی پڑھنے کی بھی رات ہے اور حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو آباد کرنے کی رات ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ تھا مدینے شریف میں تو ان پیسوں کا استعمال کیسے کرتا تھا بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، بتاؤں؟ کہہ دو یا رسول اللہ، دل سے بولو یا رسول اللہ. یاد کرنا، میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں یاد کرنا. مدینہ شریف میں ایک صاحب رہتے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فروخ. کیا نام تھا؟ پھر سے بولے. عبد الرحمن فروخ ان کا نام تھا. ان کی بیوی کے پیٹ میں ان کی ایک محبت کی نشانی تھی. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، محبت کی نشانی تھی. ان کی بیوی کے پیٹ میں وہ محبت کی نشانی تھی اور ان کے پاس 30,000 روپے تھے. کتنے؟ سب کی آواز. 30,000 روپے تھے. بیوی کے پاس آئے، آ کے بولے میری بیگم یہ 30,000 روپے رکھ لو، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں. تیرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہو دواخانے میں مطب میں تو ان پیسوں میں سے کچھ پیسے استعمال کر لینا، اور اگر بچہ نارمل طریقے سے خیریت سے ڈیلیوری پا جائے، پیدا ہو جائے تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا. دوسری بات، یہ گھر کی جو دیواریں ہیں نا بوسیدہ ہیں، یہ چھت بوسیدہ ہے، یہ چھپر گر سکتا ہے. میری بیوی سن، اگر یہ دیواریں جو کمزور ہیں گرے تو ان کو بنوا لینا، یہ پیسے اسی لیے. اور اگر گھر نہ گرے، چھت نہ گرے، دیوار نہ گرے اور بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو جائے تو پیسے کو سنبھال کر کے رکھنا. پائی پائی کا حساب لوں گا جب آؤں گا. سمجھ گئے نا؟ پائی پائی کا حساب لوں گا جب میں آؤں گا. ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے چلا گیا، 22 سال کے بعد واپس. یاد کیجئے صاحب، کتنے سال کے بعد؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ. بتاؤ سب لوگ بتائیں گے انشاءاللہ بہن بیٹیوں کو یہ باتیں. عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں کہ میں 22 سال کے بعد مدینے آیا. اشرف بھائی سنیں، 22 سال کے بعد آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے حضور کی مزار شریف پہ چلا جاؤں، پہلے روضہ مصطفیٰ پہ چلا جاؤں. کہہ دو سبحان اللہ. مدینہ دیکھا نہیں ہے، مدینہ دیکھا نہیں ہے. صوفی صاحب
صوفی صاحب، لوگوں نے مدینہ دیکھا نہیں ہے، باتھ روم میں 1,00,000 روپے کے اٹالین سامان لگ رہے ہیں، اور اس سے کم پیسوں میں لوگ مدینہ شریف دیکھ لیتے ہیں۔ مدینے کی محبت بھی نکل گئی یار، عجیب افسوس کی بات ہے۔ وہ ایک عاشق تھا، پور بندر سے کشتی پر بیٹھا مدینے جا رہا تھا، اور جیسے جہاز اسٹیمر بندرگاہ سے آگے بڑھا نا تو کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن کے بعد آئے گا۔ روتے ہوئے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کہہ دیا 17 دن کے بعد آئے گا۔ اپنی سیٹ پر روتا رہا، رات بھر روتا رہا، صبح کو پھر کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کل کہہ دیا تھا 17 دن کے بعد آئے گا، آج کہہ رہا ہوں 16 دن کے بعد آئے گا۔ پھر رونے لگا، 16 دن لگے گے؟ کہاں؟ آ کے رویا سیٹ پر۔ پھر شام ہوئی تو پھر گیا کیپٹن کے پاس، توجہ دیا، پھر کیپٹن کے پاس گیا۔ جب کیپٹن کے پاس گیا تو کیپٹن نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت؟ ایک آدمی بار بار مدینے کا پتہ پوچھ رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا دماغ ڈسٹرب ہے؟ یار کوئی حضور کے شہر کے بارے میں للک جو اس کے اندر ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، کچھ کرنا نہیں، سبحان اللہ تو کہہ دینا نا بھائی۔ کیا بات ہے، سب کام میرے ہی کہنے سے کریں گے؟ اتنے تو معلوم ہے کہ کوئی آدمی حضور کے شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کو تو طلب جانا چاہیے۔ دلوں میں حضور کی محبت کمزور ہو گئی ہے کیا؟ حضور سے شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا تھا ایک تقریر میں، بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا حضور میں آپ کی تقریر سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں بابا فرید کیوں؟ کہتا ہے میرا دل بڑا گندا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا بابا فرید نے کہ ایسا کر تیرے محلے میں مسجد ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو فرمایا جا کے وہاں جھاڑو لگایا کر۔ کہا کیوں؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ جب دل صاف ہوگا تو حضور کا نام سن کے تڑپو گے، حضور کا نام سن کے رو گے۔ کتنے لوگوں کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں حضور کا نام سن کے، ہم تو ہلتے بھی نہیں ہیں۔ کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تیسرا دن آیا تو پھر گیا کیپٹن کے پاس، کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے اسے تیسرے دن دیکھا، کہا یہ بتائیں حاجی صاحب 3 دن سے آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں مدینہ کب آئے گا، میں نے پرسوں بتایا 17 دن لگے گا، کل بتایا 16 دن لگے گا، آج کہہ رہا ہوں 15 دن لگے گا۔ اس نے کہا کیپٹن صاحب ہاتھ جوڑتا ہوں اور جلدی نہیں آ سکتا؟ بولو اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا اگر آپ اسپیڈ جہاز کی بڑھا دو تب؟ کہا پورا گروپ لگ جائے گا، بہت کوشش کریں گے تو 14 دن لگیں گے۔ کتنے؟ اس سے پہلے مدینہ نہیں آ سکتا۔ وہ حاجی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیپٹن خدا کی قسم تم نے صحیح کہا، اس سے پہلے مدینہ تیرے چاہنے سے نہیں آ سکتا، لیکن حضور چاہے تو ابھی آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس کا اشارہ کرنا تھا، اس کا اشارہ کرنا تھا۔ رب کعبہ کی قسم وہ 15 دن کا سفر سمٹ گیا، سامنے حضور کے شہر کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی تڑپ کے تو دکھائے، کوئی رو کے تو دکھائے، ہمیں کیا مطلب ہے حضور سے؟ ہم تو پیسے خود کماتے ہیں، ہم اپنی بخشش کے خود ذمہ دار ہیں۔ یار حضور کو اتنی جلدی حضور کی امت بھول جائے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں سوچا بھی نہیں گیا تھا، درود تک نہیں پڑھتے حضور کو یاد کر کے، حضور کا نام سن کے ہمارا دل نہیں روتا، حضور کا نام سن کے کبھی تکیے پہ آنسو نہیں بہایا۔ اللہ اللہ، دیکھیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد مدینے آیا۔ کتنے؟ تو دل میں خیال آیا کہ بچوں سے کیا ملوں، گھر کیوں جاؤں، پہلے حضور سے ملوں۔ تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے دل نے کہا کہ پہلے حضور کے پاس جاؤں، کہتے آیا تو حضور کی قبر شریف سے لپٹ کے بہت رویا۔ 22 سال کے بعد آیا تھا، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔
کہتے ہیں قبر مصطفیٰ کی لگی ہوئی مٹی کو خوب چومتا رہا، خوب روتا رہا، خوب تڑپتا رہا۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی بپتا بتائیے، سرکار بڑی مشکل سے راتیں کٹی ہیں، 22 سال کے بعد آیا ہوں، کچھ کاروبار کے لیے نکلا تھا اور پھنستا چلا گیا، 22 سال ہو گئے۔ حضور کی قبر شریف سے لپٹ کے رو رہے تھے، روتے روتے کان میں آواز آئی، کہتے ہیں وہ آواز آئی تو سنا تو میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہو گیا تو پھر میں باب فاطمہ سے نکل کر قریب ہو کر میں باب النساء باب جبریل کے پاس آیا، وہاں سے اصحاب صفہ کے چبوترے پر آیا، وہاں سے حضور کی مسجد میں گیا۔ جب حضور کی مسجد میں گیا تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ، عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے کیا دیکھا؟ حضور کے منبر پہ ایک 20 سال کا کڑیل جوان، ایک محدث مدینہ، مدینے کا عظیم محدث، جس کی موچ کے بال بھی نہیں آئے تھے، داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، حضور کی سنت کا امامہ شریف سر پہ سجائے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ حضور کے لباس کا فیض پائے ہوئے، حضور کے منبر پہ بیٹھ کر حضور کے شہر میں، سبحان اللہ، حضور کے عاشقوں کے سامنے، حضور کے روضے کے قریب، وہ حضور کا عاشق حضور کی باتیں کر رہا تھا۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، اس کی باتیں سن کے لوگ روتے تھے، اس کی باتوں کو سن کے لوگ تڑپتے تھے۔ یار عجیب بات ہے، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے، فقیروں غریبوں کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، کہہ دو یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن فاروق کہتے میں تڑپتا رہا، لوگ اس کی تقریر کو سن کے رو رہے تھے، لوگ دنگ تھے کہ حضور کی باتیں کر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ پریشان تھے کہ حضور کی باتیں کتنے اچھے اور طیب طریقے سے یہ کر رہا ہے۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں بھی حضور کی باتیں سنتا رہا، کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ دیجئے گا، وہ کہتے میں بھی حضور کی باتیں سنتا رہا، سنتے سنتے اس نے تقریر ختم کر دی، کہتے لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی اس کے مسلح کو چومتا تھا، کوئی اس کے جبے کو چومتا تھا، کوئی اس کے امامے کو چومتا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی اس کے پیروں سے لپٹ جاتا تھا۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اب اپنے